ہے بہت اہم موضوع یہاں اس سورہ آیت مبارکہ میں ایک خاص واقعہ جو ہے اس کا پس منظر ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ موضوع یہاں زیر بحث کیسے آ گیا۔ یہ تیسرا نقطہ ہے، اس کو شان نزول بھی کہتے ہیں، اور در حقیقت یہ میں اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں پس منظر۔ اس آیت کے پس منظر میں تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہوا ہے وہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور جب تک مکے میں رہے آپ نماز ایسے پڑھتے تھے، خانہ کعبہ کے جنوبی سمت میں کھڑے ہوتے تھے جو رکن یمانی ہے، اور دوسرا وہ رکن ہے جس میں کہ حجر اسود نصب ہے۔ ان دونوں کے درمیان اگر کوئی شخص کھڑا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں استقبال القبلتین، بیک وقت خانہ کعبہ بھی سامنے ہے اور بالکل سیدھ میں بیت المقدس بھی سامنے ہے۔ استقبال القبلتین مکے میں رہتے ہوئے ممکن تھا، اس لیے کہ اگر آپ خانہ کعبہ کے جنوب میں کھڑے ہیں تو آپ کے سامنے کعبہ ہے اور اسی سیدھ کے اندر بیت المقدس بھی ہے۔ لیکن جب آپ ہجرت فرما کر تشریف لے آئے مدینہ منورہ، اب مدینہ منورہ کے جنوب میں ہے بیت اللہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ، اور شمال میں ہے بیت المقدس، لہذا اب استقبال القبلتین تو ممکن نہیں۔ اب یہ ہم نہیں جانتے، نہیں کہہ سکتے کہ آیا یہ کسی وحی خفی کی بنیاد پر ہوا، اس لیے قرآن میں کوئی وحی جلی موجود نہیں ہے، یا یہ حضور کا اپنا اجتہاد تھا جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ریکگنائز کر لیا، اس کو منظور کر لیا۔ لیکن حضور نے مدینے جا کر نماز پڑھنی شروع کی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، شمال کی طرف، اور خانہ کعبہ پشت پر ہے۔ یہ چیز شاخ گزر رہی تھی ان لوگوں کو جو مکے سے چل کر آئے تھے، جتنی محبت انہیں خانہ کعبہ سے تھی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ خود حضور جب روانہ ہوئے تھے مکے سے ہجرت کے لیے تو آپ خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر چمٹ کر آپ نے کہا تھا کہ اے کعبہ تجھے معلوم ہے، اے بیت اللہ تو جانتا ہے مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے، لیکن یہاں کے لوگ مجھے یہاں نہیں رہنے دے رہے، میں یہاں سے جانے پر مجبور ہوں، یہ تجھ سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ اس حوالے سے سب کو پسند ہے، لیکن یہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے۔ اس کے بعد 16-17 مہینے کے بعد قرآن مجید میں حکم آ گیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے نبی، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں۔ حضور انتظار کر رہے تھے کہ کب حکم آئے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں۔ اس سے میرا گمان یہ ہے کہ وحی خفی کی بنیاد پر حضور کا فیصلہ تھا۔ قرآن مجید میں جو وحی آ گئی ہے شامل ہے، اسے وحی جلی کہتے ہیں، اور حضور پر اور بھی وحی ہوتی تھی، وحی خفی جو قرآن مجید میں شامل نہیں ہے۔ بہت سی احادیث در حقیقت وہ وحی ہی پر مبنی ہے، لیکن وہ باللفظ نہیں ہے، بالمعنی ہے، اور وہ وحی جلی نہیں ہے، وحی خفی ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے وحی خفی کی بنیاد پر تھا، لیکن حضور پر بھی شاخ گزر رہا تھا اور مکے والوں پر بھی شاخ گزر رہا تھا، اور حضور بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے کب جبرائیل آئیں اور کب یہ حکم ہو کہ ہم اپنا رخ بدل دیں اور بجائے شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اللہ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے نبی، ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا، تو لیجئے ہم بدل دیتے ہیں، آپ کا چہرہ کر دیتے ہیں رخ خودی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ فول وجهك شطر المسجد الحرام، تو اب اپنا رخ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف۔ فیصلہ حکم آ گیا۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، یہاں وہ جو مذہبی ایک خاص ذہنیت تھی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، جن کے نزدیک ظواہر کی بہت اہمیت ہے۔ ہر عمل کا ایک تو ہے باطن، اس کی روح، ایک اس کا ظاہر ہے، لیکن عام طور پر جو کٹر قسم کے اور جو زیادہ سمجھدار لوگ نہیں ہوتے، ان کے اندر زیادہ اہمیت جو ہے وہ ظواہر کی ہو جاتی ہے، باطن کی طرف توجہ نہیں ہوتی، روح کی طرف جو ہے توجہ نہیں ہوتی۔